علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ اقتدار ڈرامہ دیکھنے اور اقتدار ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اقتدار ڈرامے کی نئی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے ریویو کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ عروج اپنے کمرے کے اندر موجود ہوتی ہے اور وہ اپنا تمام کا تمام سامان جو ہے وہ سمیٹ رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران رافع آ جاتا ہے اور رافع آ کر عروج سے کہتا ہے، عروج تم یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا کہیں جانے کی سوچ رکھی ہے؟ تو عروج کہتی ہے، ہاں میں اب جا رہی ہوں اور ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ یہ سن کر رافع کہتا ہے کہ عروج تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہو؟ مجھے آپ کی کچھ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو عروج کہتی ہے کہ یہ آپ نے روز کا ہی ڈرامہ بنا لیا ہے، تمہارا ابھی تک جو مہرو ہے اس کے ساتھ رابطہ ختم نہیں ہوا، تم اس کے ساتھ ابھی تک جڑے ہوئے ہو، تو اس کے ساتھ ہی باتیں کرتے ہو، اسی وجہ سے اب میں جا رہی ہوں اور کبھی بھی واپس نہیں آؤں گی، کیونکہ تم نے روز کا یہ ڈرامہ بنا لیا ہے۔ جب جی کرتا ہے تم کبھی کوئی بات کر دیتے ہو اور تمہاری کوئی والدہ جو ہے وہ کوئی بات کر دیتی ہے، تو یہ سب میرے ساتھ نہیں چلے گا۔ یہ سن کر رافع اسے کہتا ہے، خاموش ہو جاؤ، آئندہ ایسی بات کرنے کی ہمت کی تو دیکھ لینا۔ اسی دوران یہاں پر رافع کی والدہ آ جاتی ہے اور وہ آ کر کہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سب، آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور عروج کی جو ساس ہوتی ہے اور رافع کی جو والدہ ہوتی ہے وہ آ کر عروج سے لڑنا شروع کر دیتی ہے اور عروج سے کہتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ کس طرح سے زور زور سے بڑبڑا رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ ایسا کیا کر دیا ہے میرے بیٹے نے جو تم اس کے ساتھ لڑ رہی ہو؟ تو یہ سن کر عروج کہتی ہے کہ ابھی تک تمہارے بیٹے نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، اسے تو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اب معصوم اس طرح کیوں بن رہی ہو؟ تو یہ سن کر رافع کی والدہ کہتی ہے، تو بتاؤ میرے بیٹے نے کیا کیا ہے، اس نے کون سی غلطی کی ہے؟ تو عروج کہتی ہے کہ اس نے مہرو نساء کے ساتھ بات کی ہے، اس سے آپ خود پوچھ لیں، یہ ابھی بھی فون پر اس کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں جو ہے ایک شہر، ایک گاؤں کا منظر دکھایا جاتا ہے، یعنی کہ مہرو نساء اور اس کی والدہ کے گھر کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر مسکان جو ہے وہ اپنی بہن مہرو نساء کی طرف کال کرتی ہے اور مسکان کہتی ہے کہ آپ ہی کبھی تو آپ میرا کال ٹائم سے اٹھا لیا کرو، کیوں نہیں آپ میری کال ٹائم سے اٹھاتی؟ کیا میں نے کر دیا ہے؟ تو مہرو نساء کہتی ہے کیا ہوا ہے، اٹھا تو لی ہے۔ تو مہرو نساء کہتی ہے کیا آپ نے یہی طعنہ دینے کے لیے مجھے کال کی ہے؟ تو اسی دوران وہاں پر مسکان کی والدہ آ جاتی ہے اور وہ مسکان کو کہتی ہے کہ رک جاؤ، کس کو کال کی ہے؟ تو مسکان اپنے کان سے موبائل کو دور کر کے اپنی والدہ کو کہتی ہے کہ میں نے مہرو نساء کو کال کی ہے اور میں انہیں رافع اور عروج کی بات کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ تو یہ سن کر اس کی والدہ کہتی ہے، نہیں بیٹا ایسا مت کرو، تم رک جاؤ۔ اس طرح کرنے سے جو ہے کافی زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے جو آپ کی سسٹر ہے وہ اور ڈپریشن اور پریشانی کا شکار ہو جائے گی، اس لیے تم ایسا مت کرو، اور یہ کرنے کے لیے بالکل بھی صحیح ٹائم نہیں ہے، اور جب صحیح ٹائم آئے گا اس وقت ہم اسے بتائیں گے، لیکن اس وقت آپ کی بہن پہلے ہی کافی زیادہ پریشان ہے۔ تو یہاں پر مسکان کہتی ہے، میری پیاری والدہ جان، اگر میں اب نہ بتاتی تو پھر مہرو نساء کے خلاف، میری بہن کے خلاف عروج اور اس کا شوہر کافی زیادہ مسئلہ بن سکتے ہیں، اور یہ اسے تنگ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو عروج ہے وہ مہرو نساء کے اوپر سارے کے سارے الزامات لگا رہی ہے
کہ مہرونسا نے اس طرح سے میرے ساتھ کیا ہے۔ اس نے میرے شوہر کو دوبارہ سے بھڑکانے اور اس کو اپنی طرف کھینچنے متوجہ کیا ہے، اس کے اپنی طرف لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہمیں مہرونسا کو دکھایا جاتا ہے جو وہ اپنے گھر میں کہیں جا رہی ہوتی ہے اور اسی دوران اس کی ساسو ماں اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کی ساسو ماں مہرونسا سے کہتی ہے، مہرونسا میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کہ تم نے کل بیسٹ کانفرنس کے اندر جو انٹرویو دیا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ تھا اور بہت ہی اچھا اور بہت ہی تم نے سوچ سمجھ کر دیا تھا، اور یہ مجھے تم پر بہت زیادہ پراؤڈ ہے کیونکہ تم نے میرے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستوں ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں دے اجازت۔ السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ اقتدار ڈرامہ دیکھنے اور اقتدار ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اقتدار ڈرامے کی نئی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے ریویو کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ عروج اپنے کمرے کے اندر موجود ہوتی ہے اور وہ اپنا تمام کا تمام سامان جو ہے وہ سمیٹ رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران رافع آ جاتا ہے اور رافع آ کر عروج سے کہتا ہے، عروج تم یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا کہیں جانے کی سوچ رکھی ہے؟ تو عروج کہتی ہے، ہاں میں اب جا رہی ہوں اور ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ یہ سن کر رافع کہتا ہے کہ عروج تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہو؟ مجھے آپ کی کچھ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو عروج کہتی ہے کہ یہ آپ نے روز کا ہی ڈرامہ بنا لیا ہے، تمہارا ابھی تک جو مہرو ہے اس کے ساتھ رابطہ ختم نہیں ہوا، تم اس کے ساتھ ابھی تک جڑے ہوئے ہو تو اس کے ساتھ ہی باتیں کرتے ہو، اسی وجہ سے اب میں جا رہی ہوں اور کبھی بھی واپس نہیں آؤں گی کیونکہ تم نے روز کا یہ ڈرامہ بنا لیا ہے، جب جی کرتا ہے تم کبھی کوئی بات کر دیتے ہو اور تمہاری کوئی والدہ جو ہے وہ کوئی بات کر دیتی ہے، تو یہ سب میرے ساتھ نہیں چلے گا۔ یہ سن کر رافع اسے کہتا ہے، خاموش ہو جاؤ، آئندہ ایسی بات کرنے کی ہمت کی تو دیکھ لینا۔ اسی دوران یہاں پر رافع کی والدہ آ جاتی ہے اور وہ آ کر کہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سب، آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور عروج کی جو ساس ہوتی ہے اور رافع کی جو والدہ ہوتی ہے وہ آ کر عروج سے لڑنا شروع کر دیتی ہے اور عروج سے کہتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، کس طرح سے زور زور سے بڑبڑا رہی ہو، کیا ہوا ہے، ایسا کیا کر دیا ہے میرے بیٹے نے جو تم اس کے ساتھ لڑ رہی ہو؟ تو یہ سن کر عروج کہتی ہے کہ ابھی تک تمہارے بیٹے نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، اسے تو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اب معصوم اس طرح کیوں بن رہی ہو؟ تو یہ سن کر رافع کی والدہ کہتی ہے، تو بتاؤ میرے بیٹے نے کیا کیا ہے، اس نے کون سی غلطی کی ہے؟ تو عروج کہتی ہے کہ اس نے مہرونسا کے ساتھ بات کی ہے، اس سے آپ خود پوچھ لیں، یہ ابھی بھی فون پر اس کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں جو ہے ایک شہر، ایک گاؤں کا منظر دکھایا جاتا ہے، یعنی کہ مہرونسا اور اس کی والدہ کے گھر کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر مسکان جو ہے وہ اپنی بہن مہرونسا کی طرف کال کرتی ہے اور مسکان کہتی ہے کہ آپ کبھی تو آپ میرا کال ٹائم سے اٹھا لیا کرو، کیوں نہیں آپ میری کال ٹائم سے اٹھاتی، کیا میں نے کر دیا ہے؟ تو مہرونسا کہتی ہے کیا ہوا ہے، اٹھا تو لی ہے۔ تو مہرونسا کہتی ہے کیا آپ نے یہی طعنہ دینے کے لیے مجھے کال کی ہے؟ تو اسی دوران وہاں پر مسکان کی والدہ آ جاتی ہے اور وہ مسکان کو کہتی ہے کہ رک جاؤ، کس کو کال کی ہے؟ تو مسکان اپنے کان سے موبائل کو دور کر کے اپنی والدہ کو کہتی ہے کہ میں نے مہرونسا کو کال کی ہے اور میں انہیں رافع اور عروج کی بات کے بارے میں بتانے والی ہوں۔
تو یہ سن کر اس کی والدہ کہتی ہے نہیں بیٹا ایسا مت کرو، تم رک جاؤ۔ اس طرح کرنے سے جو ہے کافی زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے جو آپ کی سسٹر ہے وہ اور ڈپریشن اور پریشانی کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے تم ایسا مت کرو، اور یہ کرنے کے لیے بالکل بھی صحیح ٹائم نہیں ہے، اور جب صحیح ٹائم آئے گا اس وقت ہم اسے بتائیں گے، لیکن اس وقت آپ کی بہن پہلے ہی کافی زیادہ پریشان ہے۔ تو یہاں پر مسکان کہتی ہے میری پیاری والدہ جان، اگر میں اب نہ بتاتی تو پھر مہرونیسا کے خلاف، میری بہن کے خلاف عروج اور اس کا شوہر کافی زیادہ مسئلہ بن سکتے ہیں، اور یہ اسے تنگ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو عروج ہے وہ مہرونیسا کے اوپر سارے کے سارے الزامات لگا رہی ہے کہ مہرونیسا نے اس طرح سے میرے ساتھ کیا ہے، اس نے میرے شوہر کو دوبارہ سے بھڑکانے اور اس کو اپنی طرف کھینچنے متوجہ کیا ہے، اس کے اپنی طرف لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہمیں مہرونیسا کو دکھایا جاتا ہے جو وہ اپنے گھر میں کہیں جا رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران اس کی ساسو ماں اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس کی ساسو ماں مہرونیسا سے کہتی ہے مہرونیسا میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کہ تم نے کل بیسٹ کانفرنس کے اندر جو انٹرویو دیا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ تھا، اور بہت ہی اچھا، اور بہت ہی تم نے سوچ سمجھ کر دیا تھا، اور یہ مجھے تم پر بہت زیادہ پراؤڈ ہے کیونکہ تم نے میرے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستوں ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں دے اجازت۔ السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ اقتدار ڈرامہ دیکھنے اور اقتدار ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اقتدار ڈرامے کی نئی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے ریویو کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ عروج اپنے کمرے کے اندر موجود ہوتی ہے، اور وہ اپنا تمام کا تمام سامان جو ہے وہ سمیٹ رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران رافع آ جاتا ہے، اور رافع آ کر عروج سے کہتا ہے عروج تم یہ کیا کر رہی ہو، کیا کہیں جانے کی سوچ رکھی ہے؟ تو عروج کہتی ہے ہاں میں اب جا رہی ہوں، اور ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، اور کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ یہ سن کر رافع کہتا ہے کہ عروج تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہو، مجھے آپ کی کچھ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو عروج کہتی ہے کہ یہ آپ نے روز کا ہی ڈرامہ بنا لیا ہے، تمہارا ابھی تک جو مہرو ہے اس کے ساتھ رابطہ ختم نہیں ہوا، تم اس کے ساتھ ابھی تک جڑے ہوئے ہو، تو اس کے ساتھ ہی باتیں کرتے ہو، اسی وجہ سے اب میں جا رہی ہوں اور کبھی بھی واپس نہیں آؤں گی، کیونکہ تم نے روز کا یہ ڈرامہ بنا لیا ہے، جب جی کرتا ہے تم کبھی کوئی بات کر دیتے ہو، اور تمہاری کوئی والدہ جو ہے وہ کوئی بات کر دیتی ہے، تو یہ سب میرے ساتھ نہیں چلے گا۔ یہ سن کر رافع اسے کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، آئندہ ایسی بات کرنے کی ہمت کی تو دیکھ لینا۔ اسی دوران یہاں پر رافع کی والدہ آ جاتی ہے، اور وہ آ کر کہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سب، آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور عروج کی جو ساس ہوتی ہے اور رافع کی جو والدہ ہوتی ہے وہ آ کر عروج سے لڑنا شروع کر دیتی ہے، اور عروج سے کہتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، کس طرح سے زور زور سے بڑبڑا رہی ہو، کیا ہوا ہے، ایسا کیا کر دیا ہے میرے بیٹے نے جو تم اس کے ساتھ لڑ رہی ہو؟ تو یہ سن کر عروج کہتی ہے کہ ابھی تک تمہارے بیٹے نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، اسے تو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اب معصوم اس طرح کیوں بن رہی ہو؟ تو یہ سن کر رافع کی والدہ کہتی ہے تو بتاؤ میرے بیٹے نے کیا کیا ہے، اس نے کون سی غلطی کی ہے؟ تو عروج کہتی ہے کہ اس نے مہرونیسا کے ساتھ بات کی ہے، اس سے آپ خود پوچھ لیں، یہ ابھی بھی فون پر اس کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں جو ہے ایک شہر، ایک گاؤں کا منظر دکھایا جاتا ہے،
یعنی کہ مہرونسا اور اس کی والدہ کے گھر کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر مسکان جو ہے وہ اپنی بہن مہرونسا کی طرف کال کرتی ہے اور مسکان کہتی ہے کہ آپ ہی کبھی تو آپ میرا کال ٹائم سے اٹھا لیا کرو، کیوں نہیں آپ میری کال ٹائم سے اٹھاتی؟ کیا میں نے کر دیا ہے؟ تو مہرونسا کہتی ہے کیا ہوا ہے، اٹھا تو لی ہے۔ تو مہرونسا کہتی ہے کیا آپ نے یہی طعنہ دینے کے لیے مجھے کال کی ہے؟ تو اسی دوران وہاں پر مسکان کی والدہ آ جاتی ہے اور وہ مسکان کو کہتی ہے کہ رک جاؤ، کس کو کال کی ہے؟ تو مسکان اپنے کان سے موبائل کو دور کر کے اپنی والدہ کو کہتی ہے کہ میں نے مہرونسا کو کال کی ہے اور میں انہیں رافع اور عروج کی بات کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ تو یہ سن کر اس کی والدہ کہتی ہے نہیں بیٹا ایسا مت کرو، تم رک جاؤ۔ اس طرح کرنے سے جو ہے کافی زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے جو آپ کی سسٹر ہے وہ اور ڈپریشن اور پریشانی کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے تم ایسا مت کرو، اور یہ کرنے کے لیے بالکل بھی صحیح ٹائم نہیں ہے، اور جب صحیح ٹائم آئے گا اس وقت ہم اسے بتائیں گے، لیکن اس وقت آپ کی بہن پہلے ہی کافی زیادہ پریشان ہے۔ تو یہاں پر مسکان کہتی ہے میری پیاری والدہ جان، اگر میں اب نہ بتاتی تو پھر مہرونسا کے خلاف، میری بہن کے خلاف عروج اور اس کا شوہر کافی زیادہ مسئلہ بن سکتے ہیں، اور یہ اسے تنگ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو عروج ہے وہ مہرونسا کے اوپر سارے کے سارے الزامات لگا رہی ہے کہ مہرونسا نے اس طرح سے میرے ساتھ کیا ہے، اس نے میرے شوہر کو دوبارہ سے بھڑکانے اور اس کو اپنی طرف کھینچنے متوجہ کیا ہے، اس کے اپنی طرف لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہمیں مہرونسا کو دکھایا جاتا ہے جو وہ اپنے گھر میں کہیں جا رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران اس کی ساسو ماں اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس کی ساسو ماں مہرونسا سے کہتی ہے مہرونسا میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کہ تم نے کل بیسٹ کانفرنس کے اندر جو انٹرویو دیا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ تھا، اور بہت ہی اچھا، اور بہت ہی تم نے سوچ سمجھ کر دیا تھا، اور یہ مجھے تم پر بہت زیادہ پراؤڈ ہے کیونکہ تم نے میرے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستوں ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں دے اجازت۔ السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ اقتدار ڈرامہ دیکھنے اور اقتدار ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اقتدار ڈرامے کی نئی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے ریویو کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ عروج اپنے کمرے کے اندر موجود ہوتی ہے اور وہ اپنا تمام کا تمام سامان جو ہے وہ سمیٹ رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران رافع آ جاتا ہے، اور رافع آ کر عروج سے کہتا ہے عروج تم یہ کیا کر رہی ہو، کیا کہیں جانے کی سوچ رکھی ہے؟ تو عروج کہتی ہے ہاں میں اب جا رہی ہوں اور ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ یہ سن کر رافع کہتا ہے کہ عروج تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہو؟ مجھے آپ کی کچھ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو عروج کہتی ہے کہ یہ آپ نے روز کا ہی ڈرامہ بنا لیا ہے، تمہارا ابھی تک جو مہرو ہے اس کے ساتھ رابطہ ختم نہیں ہوا، تم اس کے ساتھ ابھی تک جڑے ہوئے ہو، تو اس کے ساتھ ہی باتیں کرتے ہو، اسی وجہ سے اب میں جا رہی ہوں اور کبھی بھی واپس نہیں آؤں گی، کیونکہ تم نے روز کا یہ ڈرامہ بنا لیا ہے، جب جی کرتا ہے تم کبھی کوئی بات کر دیتے ہو اور تمہاری کوئی والدہ جو ہے وہ کوئی بات کر دیتی ہے، تو یہ سب میرے ساتھ نہیں چلے گا۔ یہ سن کر رافع اسے کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، آئندہ ایسی بات کرنے کی ہمت کی تو دیکھ لینا۔ اسی دوران یہاں پر رافع کی والدہ آ جاتی ہے
اور وہ آ کر کہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سب، آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور عروج کی جو ساس ہوتی ہے اور رافع کی جو والدہ ہوتی ہے وہ آ کر عروج سے لڑنا شروع کر دیتی ہے اور عروج سے کہتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، کس طرح سے زور زور سے بڑبڑا رہی ہو، کیا ہوا ہے، ایسا کیا کر دیا ہے میرے بیٹے نے جو تم اس کے ساتھ لڑ رہی ہو۔ تو یہ سن کر عروج کہتی ہے کہ ابھی تک تمہارے بیٹے نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، اسے تو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اب معصوم اس طرح کیوں بن رہی ہو۔ تو یہ سن کر رافع کی والدہ کہتی ہے تو بتاؤ میرے بیٹے نے کیا کیا ہے، اس نے کون سی غلطی کی ہے۔ تو عروج کہتی ہے کہ اس نے مہرونساء کے ساتھ بات کی ہے، اس سے آپ خود پوچھ لیں، یہ ابھی بھی فون پر اس کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں جو ہے ایک شہر، ایک گاؤں کا منظر دکھایا جاتا ہے، یعنی کہ مہرونساء اور اس کی والدہ کے گھر کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر مسکان جو ہے وہ اپنی بہن مہرونساء کی طرف کال کرتی ہے اور مسکان کہتی ہے کہ آپ ہی کبھی تو آپ میرا کال ٹائم سے اٹھا لیا کرو، کیوں نہیں آپ میری کال ٹائم سے اٹھاتی، کیا میں نے کر دیا ہے۔ تو مہرونساء کہتی ہے کیا ہوا ہے، اٹھا تو لی ہے۔ تو مہرونساء کہتی ہے کیا آپ نے یہی طعنہ دینے کے لیے مجھے کال کی ہے۔ تو اسی دوران وہاں پر مسکان کی والدہ آ جاتی ہے اور وہ مسکان کو کہتی ہے کہ رک جاؤ، کس کو کال کی ہے۔ تو مسکان اپنے کان سے موبائل کو دور کر کے اپنی والدہ کو کہتی ہے کہ میں نے مہرونساء کو کال کی ہے اور میں انہیں رافع اور عروج کی بات کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ تو یہ سن کر اس کی والدہ کہتی ہے نہیں بیٹا ایسا مت کرو، تم رک جاؤ۔ اس طرح کرنے سے جو ہے کافی زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے جو آپ کی سسٹر ہے وہ اور ڈپریشن اور پریشانی کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے تم ایسا مت کرو، اور یہ کرنے کے لیے بالکل بھی صحیح ٹائم نہیں ہے، اور جب صحیح ٹائم آئے گا اس وقت ہم اسے بتائیں گے، لیکن اس وقت آپ کی بہن پہلے ہی کافی زیادہ پریشان ہے۔ تو یہاں پر مسکان کہتی ہے میری پیاری والدہ جان، اگر میں اب نہ بتاتی تو پھر مہرونساء کے خلاف، میری بہن کے خلاف عروج اور اس کا شوہر کافی زیادہ مسئلہ بن سکتے ہیں، اور یہ اسے تنگ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو عروج ہے وہ مہرونساء کے اوپر سارے کے سارے الزامات لگا رہی ہے کہ مہرونساء نے اس طرح سے میرے ساتھ کیا ہے، اس نے میرے شوہر کو دوبارہ سے بھڑکانے اور اس کو اپنی طرف کھینچنے متوجہ کیا ہے، اس کے اپنی طرف لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہمیں مہرونساء کو دکھایا جاتا ہے جو وہ اپنے گھر میں کہیں جا رہی ہوتی ہے اور اسی دوران اس کی ساسو ماں اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس کی ساسو ماں مہرونساء سے کہتی ہے مہرونساء میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کہ تم نے کل بیسٹ کانفرنس کے اندر جو انٹرویو دیا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ تھا اور بہت ہی اچھا، اور بہت ہی تم نے سوچ سمجھ کر دیا تھا، اور یہ مجھے تم پر بہت زیادہ پراؤڈ ہے کیونکہ تم نے میرے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، ہمیں دے اجازت۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ اقتدار ڈرامہ دیکھنے اور اقتدار ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اقتدار ڈرامے کی نئی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے ریویو کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ عروج اپنے کمرے کے اندر موجود ہوتی ہے اور وہ اپنا تمام کا تمام سامان جو ہے وہ سمیٹ رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران رافع آ جاتا ہے اور رافع آ کر عروج سے کہتا ہے عروج تم یہ کیا کر رہی ہو، کیا کہیں جانے کی سوچ رکھی ہے۔
تو عروج کہتی ہے ہاں میں اب جا رہی ہوں اور ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ یہ سن کر رافع کہتا ہے کہ عروج تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہو؟ مجھے آپ کی کچھ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو عروج کہتی ہے کہ یہ آپ نے روز کا ہی ڈرامہ بنا لیا ہے، تمہارا ابھی تک جو مہرو ہے اس کے ساتھ رابطہ ختم نہیں ہوا، تم اس کے ساتھ ابھی تک جڑے ہوئے ہو تو اس کے ساتھ ہی باتیں کرتے ہو، اسی وجہ سے اب میں جا رہی ہوں اور کبھی بھی واپس نہیں آؤں گی، کیونکہ تم نے روز کا یہ ڈرامہ بنا لیا ہے، جب جی کرتا ہے تم کبھی کوئی بات کر دیتے ہو اور تمہاری کوئی والدہ جو ہے وہ کوئی بات کر دیتی ہے، تو یہ سب میرے ساتھ نہیں چلے گا۔ یہ سن کر رافع اسے کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، آئندہ ایسی بات کرنے کی ہمت کی تو دیکھ لینا۔ اسی دوران یہاں پر رافع کی والدہ آ جاتی ہے اور وہ آ کر کہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سب، آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور عروج کی جو ساس ہوتی ہے اور رافع کی جو والدہ ہوتی ہے وہ آ کر عروج سے لڑنا شروع کر دیتی ہے اور عروج سے کہتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، کس طرح سے زور زور سے بڑبڑا رہی ہو، کیا ہوا ہے، ایسا کیا کر دیا ہے میرے بیٹے نے جو تم اس کے ساتھ لڑ رہی ہو؟ تو یہ سن کر عروج کہتی ہے کہ ابھی تک تمہارے بیٹے نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، اسے تو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اب معصوم اس طرح کیوں بن رہی ہو؟ تو یہ سن کر رافع کی والدہ کہتی ہے تو بتاؤ میرے بیٹے نے کیا کیا ہے، اس نے کون سی غلطی کی ہے؟ تو عروج کہتی ہے کہ اس نے مہرو نساء کے ساتھ بات کی ہے، اس سے آپ خود پوچھ لیں، یہ ابھی بھی فون پر اس کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں جو ہے ایک شہر، ایک گاؤں کا منظر دکھایا جاتا ہے، یعنی کہ مہرو نساء اور اس کی والدہ کے گھر کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر مسکان جو ہے وہ اپنی بہن مہرو نساء کی طرف کال کرتی ہے اور مسکان کہتی ہے کہ آپ ہی کبھی تو آپ میرا کال ٹائم سے اٹھا لیا کرو، کیوں نہیں آپ میری کال ٹائم سے اٹھاتی، کیا میں نے کر دیا ہے؟ تو مہرو نساء کہتی ہے کیا ہوا ہے، اٹھا تو لی ہے۔ تو مہرو نساء کہتی ہے کیا آپ نے یہی طعنہ دینے کے لیے مجھے کال کی ہے؟ تو اسی دوران وہاں پر مسکان کی والدہ آ جاتی ہے اور وہ مسکان کو کہتی ہے کہ رک جاؤ، کس کو کال کی ہے؟ تو مسکان اپنے کان سے موبائل کو دور کر کے اپنی والدہ کو کہتی ہے کہ میں نے مہرو نساء کو کال کی ہے اور میں انہیں رافع اور عروج کی بات کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ تو یہ سن کر اس کی والدہ کہتی ہے نہیں بیٹا ایسا مت کرو، تم رک جاؤ۔ اس طرح کرنے سے جو ہے کافی زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے جو آپ کی سسٹر ہے وہ اور ڈپریشن اور پریشانی کا شکار ہو جائے گی، اس لیے تم ایسا مت کرو، اور یہ کرنے کے لیے بالکل بھی صحیح ٹائم نہیں ہے، اور جب صحیح ٹائم آئے گا اس وقت ہم اسے بتائیں گے، لیکن اس وقت آپ کی بہن پہلے ہی کافی زیادہ پریشان ہے۔ تو یہاں پر مسکان کہتی ہے میری پیاری والدہ جان، اگر میں اب نہ بتاتی تو پھر مہرو نساء کے خلاف، میری بہن کے خلاف عروج اور اس کا شوہر کافی زیادہ مسئلہ بن سکتے ہیں اور یہ اسے تنگ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو عروج ہے وہ مہرو نساء کے اوپر سارے کے سارے الزامات لگا رہی ہے کہ مہرو نساء نے اس طرح سے میرے ساتھ کیا ہے، اس نے میرے شوہر کو دوبارہ سے بھڑکانے اور اس کو اپنی طرف کھینچنے متوجہ کیا ہے، اس کے اپنی طرف لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہمیں مہرو نساء کو دکھایا جاتا ہے جو وہ اپنے گھر میں کہیں جا رہی ہوتی ہے اور اسی دوران اس کی ساسو ماں اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کی ساسو ماں مہرو نساء سے کہتی ہے مہرو نساء میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کہ تم نے کل پریس کانفرنس کے اندر
جو انٹرویو دیا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ تھا اور بہت ہی اچھا اور بہت ہی تم نے سوچ سمجھ کر دیا تھا، اور یہ مجھے تم پر بہت زیادہ پراؤڈ ہے کیونکہ تم نے میرے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستوں ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، ہمیں دے اجازت۔